باب الہوائے باب الہوائے باب الہوائے اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش منور معطر مطهر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيء وشفيع الأمم والله عاصمه والبراق مركبه سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين سيد المرسلين ورحة للعاشقين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محترم سامعین اکرام، قبل اس کے کہ چند معروضات پیش کیے جائیں، گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید یوسف حسین ابن سید ابراہیم حسین کی روح کو بخش دیں۔ باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واجب الاحترام مومنین، یقیناً جن آیات کریمہ یا جس سورے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ترجمہ درکار نہیں ہے، لیکن ایک آداب مجلس اور تبرکن و تیمنن ترجمہ کرنا حق بنتا ہے۔ سورہ عصر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی،
ان الانسان لفی خسر، یہ انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا، پھر مستثنیٰ کیا، لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کو انجام دیا، وتواصوا بالحق، اور وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر، اور تلقین کی، صبر کی۔ یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے جس سے آپ بھی واقف تھے۔ اصل وجہ اس آیات کو انتخاب کرنے کی یہ ہے، ہماری زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو یہ جسم ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے پاس ایک امانت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک امانت ہے۔ اللہ نے ہر ایک انسان کو ایک جسم دیا، اور اس جسم کی پرورش، تربیت، اس کو مزین کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، قرآن جیسی کتاب بھیجی، احکام شریعت اس لیے بھیجے تاکہ اس پر عمل کر کے ہم اس جسمانی زندگی کو کامیابی کی منزل تک لے جا سکیں۔ بہت توجہ۔ لیکن یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جو زندگی ہے ہماری، ظاہراً زندگی تو ایک ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس زندگی کے 4 مراحل ہیں، 4 پہلو ہیں۔ ایک زندگی جو ہماری ہے وہ جسمانی زندگی ہے، تو یہ جسم ہے ہمارا۔ دوسری زندگی جسے ہمیں سامنا کرنا ہے اور جس کو ہمیں مزین اور کامیابی کی منزل تک لے جانا ہے، اس زندگی کا نام ہے روحانی زندگی۔ ایک جسمانی زندگی، دوسری روحانی زندگی، اور تیسری زندگی ہے عملی زندگی، اور چوتھی زندگی ہے قرابت و رشتہ داری والی زندگی۔ بہت توجہ، مختصر تمہیدی مرحلے میں ہوں۔ جسمانی زندگی کیا ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، ایک مدت تک بچپنا اس میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں تطور پایا جانے لگتا ہے، وہ بڑھتا ہے۔ یعنی یہ جسمانی زندگی ایک وقت میں بچے کی شکل میں تھی، پھر ذرا بڑھا تو لڑکپن کی شکل میں آ گئی، پھر مزید بڑھا تو نوجوانی کی شکل میں آئی، پھر مزید بڑھا تو جوانی کی شکل میں آ گئی، پھر مزید بڑھا تو ضعیفی کی شکل میں آ گئی، اور پھر یہی جسمانی زندگی ایک وقت بڑھاپے میں لاتی ہے، پھر اس کائنات سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جسمانی زندگی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو وہ کیا ہے؟ وہ ہے روحانی زندگی۔ روحانی زندگی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہماری روح جو ہمارے ساتھ ہے، اصل مراد ایمانی زندگی ہے یہاں، کہ اب وہ ایمانی زندگی کس اعتبار سے کہ جو بھی بچہ اس کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بالحقیقت وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تربیت اور بلوغ کے بعد، تربیت یعنی بلوغ سے پہلے ماں باپ کی تربیت، اور بلوغ کے بعد اس کی فکر، اس کی محنت اسے ایمان کی منزل تک لاتی ہے یا کفر کی منزل تک لے جاتی ہے۔ توجہ، تو پہلی جسمانی زندگی، دوسری روحانی یعنی ایمانی زندگی۔ اگر یہ الحمدللہ شکر ہے کہ ہم دوسری منزل میں، روحانی زندگی میں پہلے سے ہی اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر ایمان کی آمد و گشت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن جو لوگ ایمان کی اس منزل پر پیدا تو ہوئے، فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، لیکن جب اس منزل پر آئی کہ تربیت، اگر کافر کے گھر میں پیدا ہوا تو ماں باپ کی تربیت نے اسے کافر، اس کے کفر میں اضافہ کر دیا۔
منافقت میں اضافہ کر دیا، شرک میں اضافہ کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ روحانی زندگی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے بڑھتا بڑھتا چلا جاتا ہے، اگر بلوغ کی منزل تک اور بلوغ کے بعد اس کی فکر قوی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اس اگر کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کفر کو ختم کر کے اسلام میں آ جاتا ہے، اگر منافق کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو نفاق کو دور کر کے پھر اسلام اور ایمان کی منزل پر آ جاتا ہے، گویا تطور پایا جاتا ہے۔ توجہ، یعنی ایک زندگی جسمانی زندگی ہے، دوسری زندگی روحانی زندگی ہے۔ اب اس روحانی زندگی کو کس حد تک لے جاتا ہے کہ موت کی جب منزل آ رہی ہے تو وہ مسلمان مر رہا ہے یا کافر مر رہا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے اسے عقل دی ہے، اس کے ذریعے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس منزل میں وہ رہے گا اور کس منزل میں وہ دنیا سے جائے گا، کس ایمان کے ساتھ۔ تیسرا پہلو، تیسری زندگی وہ ہے عملی زندگی۔ توجہ چاہتا ہوں، تمہیدی مرحلہ ہے، خاموشی ہے آپ کی، لیکن انشاءاللہ نتیجہ بہتر ہوگا۔ اس کے لیے باوجھ بلند صلوات پڑھیں مل جل کر۔ تیسری زندگی جو ہے وہ عملی زندگی ہے۔ عملی زندگی کیا ہے ہماری؟ ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، ہم سب، طاقت اتنی بھی نہیں تھی کہ اگر ہمارے جسم پہ مکھی بیٹھ جائے تو اسے ہم ہٹا سکیں، لیکن یہی زندگی، عملی زندگی ترقی پائی جب ہم بچپنے سے جوانی کی طرف بڑھے، تھوڑا سا بڑھے تو کھیل کود کرنے لگے، یہ ہمارا عمل تھا۔ لیکن جب اور بڑھے تو ماں باپ نے اسکول مدرسہ بھیجنا شروع کر دیا، یہ ہمارا دوسرا عمل تھا۔ مزید بڑھے تو ہم نے کالج یا حوزہ اختیار کر لیا، یہ ہمارا تیسرا عمل تھا۔ گویا عمل میں تطور پایا جانے لگا، یہ عملی زندگی بڑھتی چلی گئی۔ ہوتا یہ گیا کہ بچپنے میں کھیلتے رہے، پہلے کچھ طاقت نہیں تھی، پھر کھیلنا سیکھا، کھیلنے کے بعد پڑھنا سیکھا، پڑھنے کے بعد مجلسیں پڑھنا سیکھی، اور ہم اپنے لیے اگر بات کریں، ورنہ دنیاوی اعتبار سے کالج جانے لگے، کالج جانے کے بعد کسی کالج کے پروفیسر کے ماتحت رہ کر پڑھنا سیکھا، سمجھنا سیکھا، پھر ترقی پائی تو پھر اسی کالج میں یا کسی اور کالج میں پروفیسر بن گئے۔ مزید ترقی پائی عملی زندگی میں تو کسی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا، کسی کے ماتحت رہے۔ مزید ترقی ہوئی تو اپنے ماتحت رکھنا شروع کر دیا، کبھی کسی کمپنی کے انڈر میں کام کرنا شروع کیا۔ مزید عملی ترقی ہوئی زندگی میں تو پھر اپنی کمپنی کھول لی۔ گویا انسان میں یہ تطور پایا جا رہا ہے کہ مرحلہ در مرحلہ، پے در پے ایک تطور ہے، ایک ترقی ہے، چاہے وہ روحانی زندگی ہو یا عملی زندگی ہو یا جسمانی زندگی ہو، ہر اعتبار سے وہ ترقی پاتا رہتا ہے۔ چوتھی زندگی جو ہے وہ قرابت داری کی زندگی ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو بیٹے کی شکل میں تھے، مزید بڑھے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، بچہ پیدا ہوا، باپ بن گئے، مزید بڑھے، ترقی کی، بچہ جوان ہوا، اس نے شادی کی، دادا بن گئے، ایک وقت آیا کہ ہم مر گئے۔ توجہ، اب 4 زندگی ہے۔ ایک زندگی جسمانی زندگی، دوسری زندگی عملی زندگی، تیسری زندگی روحانی زندگی، چوتھی زندگی قرابت داری، رشتہ داری والی زندگی۔ ان چاروں زندگی میں کچھ حد اشتراک پائے جاتے ہیں، کچھ حد افتراق پائے جاتے ہیں۔ توجہ، حد افتراق پہ گفتگو نہیں کرنی کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں۔ حد اشتراک میں صرف 2 بات، پہلی تو یہ کہ اس میں ایک ابتدا ہے اور دوسری ایک انتہا ہے۔ یعنی ہم پیدا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، چاہے عمل کی ہو، جسم کی ہو، روح کی ہو یا قرابت داری کی ہو، یہ ساری زندگی ہمیں پیدا ہونے کے بعد ابتدا میں ہمیں ملتی ہے، پھر ترقی ہوتی جاتی ہے، تبدیلی پائی جاتی ہے، اور نتیجہ سب کا ایک ہے۔ جو حد اشتراک ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور یہی اسی چیز کے لیے میں نے تمہید اتنی باندھی ہے، وہ یہ حد اشتراک کیا ہے ان چاروں زندگی میں، وہ ہے زمانہ۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ ہے زمانہ۔ بھائی چاہے جسمانی زندگی ہو اس میں بھی زمانے کا دخل ہے، ایمانی زندگی ہو اس میں بھی زمانے کا دخل ہے، عملی زندگی ہو اس میں بھی زمانے کا دخل ہے، قرابت اور رشتہ داری والی زندگی ہو اس میں بھی زمانے کا دخل ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب جسمانی زندگی تھی تو ایک زمانے میں ہم بچہ تھے، دوسرے زمانے میں جوان ہوئے، تیسرے زمانے میں بوڑھے ہوئے، چوتھے زمانے میں کائنات سے چلے گئے۔ اسی طریقے سے عملی زندگی میں ایک زمانے میں ہم اسکول میں پڑھتے تھے، دوسرے زمانے میں ہم نے پڑھ کے جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کیا، چوتھے زمانے میں ہم نے کسی کمپنی یا اپنے حوزے کے اعتبار سے ہم نے
ترقی کی، ایک زمانہ آیا کہ ہم چلے گئے، دنیا سے اٹھ گئے۔ اسی طریقے سے اب ہماری جو یہ روحانی زندگی ہے، جب ہم پیدا ہوئے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، ایک زمانہ۔ دوسرا زمانہ بلوغ کے بعد، اب اگر ایمان میں تقویت ہے تو ایمان پر باقی ہیں، روز بروز ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کفر پر ہیں تو روز بروز کفر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نفاق پر ہیں تو روز بروز نفاق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، شرک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا یہ تمام چیزیں کس میں گھری ہوئی ہیں؟ زمانے سے گھری ہوئی ہیں۔ قرابت اور رشتہ داری والی زندگی وہ بھی زمانے سے گھری ہوئی ہے۔ پہلے ہم بیٹا تھے، پھر باپ بنے، پھر دادا بنے، پھر اگر اور زندگی لمبی پائی تو پردادا بن گئے، پھر اس کے بعد کائنات سے اٹھ گئے۔ لیکن عزیزان محترم، اب یہی زمانہ جو ہمارے چاروں زندگی میں مشترک ہے، اسی زمانے کے لیے قرآن نے آواز دی، والعصر، زمانے کی قسم۔ توجہ چاہتا ہوں، والعصر، زمانے کی قسم۔ کیا قسم؟ پروردگارا، کسی معمولی بات کے لیے قسم تو کھائی نہیں جاتی ہے۔ کہ یہی تو بتا رہا ہوں کہ جو قسم کھا رہا ہوں تاکہ تم سمجھ سکو کہ اس کے بعد آنے والی بات بہت مضبوط اور بہت قوی اور بہت ضروری ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہ ضروری یہ ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ بہت توجہ، چاہے روحانی زندگی ہو اس میں بھی گھاٹے میں ہے، عملی زندگی ہو اس میں بھی گھاٹے میں ہے، یا قرابت داری والی زندگی ہو اس میں بھی گھاٹے میں ہے، جسمانی زندگی ہے اس میں بھی گھاٹے میں ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، چاروں پہلو میں وہ گھاٹے میں ہے۔ لیکن سوال آتا ہے، پروردگارا، یہ جسمانی زندگی تو ہمارے گھاٹے میں ہے، تو اب ہم اسے کامیاب کیسے کریں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، جو امانت تو نے دی ہے اس میں خیانت نہ ہو سکے۔ پروردگار، یہ جسم ہمارے پاس، یہ روح ہمارے پاس، یہ ایمان ہمارے پاس، یہ رشتہ داریاں ہمارے پاس، ان سب کو کس طریقے سے کامیاب کریں؟ تو آواز دی، ان الانسان لفی خسر۔ بہت توجہ، اب قرآن کی اس سورہ عصر کی تمام آیتوں کو اور ان چاروں پہلوؤں کو ملا لیں، آپ کو نتیجہ مل جائے گا۔ زمانے کی قسم کھائی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ بھائی یہ اصل جو جسم ہے، در حقیقت یہ جسم کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ روح کے عمل کو کامیاب کیا جائے۔ جسم کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرابت اور رشتہ داری والی زندگی کو کامیاب کیا جائے۔ جسم کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایمان و تقوی کی زندگی کو کامیاب کیا جائے۔ خداوند عالم نے پہلے صاف کہہ دیا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر نفع چاہیے، فائدہ چاہیے تو اس جسمانی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، فائدہ بخشنے کے لیے، یہ دیکھو اب آیتوں کے سامنے اپنے اس پہلو کو رکھیں کہ آواز دی، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو کہ ایمان لائے۔ اب جو ایمان لا رہا ہے وہ ایمانی زندگی کو کامیاب کر رہا ہے، وہ عمل الصالحات، جو عمل صالح انجام دے رہا ہے وہ عملی زندگی کو کامیاب کر رہا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی تلقین کر رہا ہے، صبر کی تلقین کر رہا ہے، وہ قرابت اور رشتہ داری والی زندگی کو کامیاب کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو یہ چاروں پہلو آیت میں دیے کہ زندگی کو جو امانت دی ہے اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اسے کامیاب کرنا، اسے کامیاب، اسے فائدہ بخش پہنچانا، اسے کمزور نہ کرنا، خسارے میں نہ ڈالنا۔ عزیزان محترم، اب یہاں پہ سوال آتا ہے، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے تو یہاں پہ لا کے رکھ دیا ایمان آمنو کے سامنے، روحانی زندگی، ایمانی زندگی، عمل الصالحات کے مقابل میں عمل صالح کو لا کے رکھ دیا، عملی زندگی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے مقابل میں آپ نے لا کے قرابت و رشتہ داری والی زندگی کو رکھ دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آمنو جو ہے، یا ایھا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو کہ ایمان لائے۔ تو ایمان تو بہت سی چیزوں پر ہے بھائی، ہر انسان جو کہ چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، کافر ہو، اس کا بھی ایمان بہت سی چیزوں پر ہے۔ قرآن تو ایمان یا آمنو مطلقاً کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ یہ جاننا پڑے گا کہ ہم صرف قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، معلم قرآن کے بھی ماننے والے ہیں۔
بھائی جب کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو معلم کتاب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اب اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو معلم قرآن والسان قرآن کی طرف جا کے معلوم کرنا پڑے گا. دوسری جگہ قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان ماضی میں ایمان لانے والوں حال میں ایمان لاؤ. کس پر؟ اللہ پر اور رسول اس کے رسول پر. میں سوال کروں گا کہ جب ماضی میں ایمان لا چکا ہے تو بھائی ایمان تو پہلی منزل میں یا تو اللہ پر ہے یا اللہ کے رسول پر ہے. بھائی پہلی چیز توحید ہے، دوسری رسالت، اسی پر تو ایمان ہے. کہا کہ نہیں، جو ماضی میں ایمان لائے تھے وہ بس اقرار کی منزل تک تھے، اب تم تصدیق کی منزل پر آؤ. بھائی ایمان لاؤ پھر سے، تو توحید پر تو پہلے سے ایمان ہے یا اللہ، رسالت پر پہلے ہی سے ایمان ہے یا اللہ. اب کیا ضرورت ہے پھر سے ایمان لانے کی؟ کہا وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو ماضی میں ایمان لائے یا ایھا الذین آمنوا، جو لا چکے ہو ایمان وہ ایمان پھر سے لاؤ. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو توحید پر ایمان تھا وہ صرف اقرار کی منزل تک تھا، جو رسالت پر ایمان تھا وہ اقرار باللسان کی منزل تک تھا، لیکن اب تمہیں تصدیق کی منزل پر آنا ہے. تو دست ادب جوڑ کر کہوں گا کہ تصدیق کی منزل کیسے ہو، ایمان میں تصدیق کیسے ہو کہ پتہ چلے کہ توحید کا ایمان کامل ہو گیا، رسالت پر ایمان کامل ہو گیا. تو آواز دی رسول نے آواز دی یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے. اب اگر علی کی محبت نہیں ہے تو یاد رکھنا رسالت کی جو عقیدہ ہے یا رسالت پر ایمان ہے وہ ناقص ایمان ہے، توحید پر جو ایمان ہے وہ ناقص ایمان ہے. اسی لیے تفسیر برہان میں اس آیت کے ذیل میں ہاشم بہرانی نے یہ لکھا کہ آمنو سے مراد یہاں پر الایمان علی ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اب اگر یہ روحانی زندگی ایمانی زندگی کو کامیاب کرنا ہے تو کسی اور پر ایمان کی ضرورت نہیں ہے. علی کی ولایت پر ایمان لاؤ، رسالت پر ایمان ہو جائے گا، توحید پر ایمان ہو جائے گا. صلوات پڑھے بر محمد والے تو یہاں ایمان سے مراد کوئی اور ایمان نہیں ہے. ایمان علی ولایت علی ابن ابی طالب وعملوا الصالحات، عمل صالح انجام دو. پھر یہی سوال یہاں پہ بھی آ سکتا ہے، عمل صالح تو بہت سارے ہیں لیکن کیا ہر عمل صالح ہمیں خسارے سے بچا دے گا اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں؟ تو عزیزان محترم پھر وہی بات، قرآن کو سمجھنے کے لیے معلم قرآن کی طرف جاؤ کہ جہاں پر ہمیں یہ ملے گا کہ یہاں پر عمل سے مراد ہر عمل نہیں ہے اور صالح میں بھی ہر عمل صالح نہیں ہے، ورنہ کفار بھی کچھ صالح عمل کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. بہت سارے مل جائیں گے ڈونر ایسے کہ جو غریبوں میں جو کافر ہیں، ایمان نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ اب اس کا مطلب انہوں نے مدد کر دی تو اب وہ کامیاب ہو گئے، خسارے سے بچ گئے؟ نہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے مقید ہے، ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہے، ترتیب ہے. ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو تب جا کر تم خسارے سے بچ رہے ہو اور نفع پا رہے ہو. عزیزان محترم یہاں پر عمل سے مراد جو ہے فرائض جو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیے گئے ہیں کہ دیے ہیں یا مستحب کیے ہیں وہ مراد ہیں. عزیزان محترم فرائض سے مراد کیا ہیں؟ فرائض سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. یہ فرائض ہیں جو پورے دین میں ہم تک پہنچائے گئے ہیں. آمنو میں اصول دین کو سمیٹ دیا تھا. اصول دین میں بھی ولایت سب سے آگے ہے، کیونکہ اگر ولایت نہیں ہے تو باقی پر ایمان کسی کام کا نہیں ہے. عمل میں فروع دین کو سمیٹ دیا ہے. اب عزیزان محترم سمجھ میں آئی بات کہ اگر کامیابی چاہیے، فائدہ چاہیے، اس جسم کو نجات چاہیے تو ضروری یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، یعنی توحید کا عقیدہ بھی ہو، نبوت کا عقیدہ بھی ہو، امامت کا عقیدہ بھی ہو، قیامت کا عقیدہ بھی ہو، اور عمل الصالحات اعمال صالحہ بھی ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، خمس بھی دیتا ہو. اب یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عقیدہ کافی ہے یا عمل کافی ہے. اگر صرف عقیدہ کافی ہوتا تو آمنو کہہ کے خدا چھوڑ
چھوڑ دیتا, اعملوا الصالحات نہ کہتا, وہ اعملوا الصالحات کی قید لگا کر بتایا کہ نہ عقیدہ عمل کے بغیر کافی ہے, نہ عمل بغیر عقیدے کے کافی ہے. ایک صلوات پڑھیں ایک بار محمد وآلہ وعملوا الصالحات, صالح عمل انجام دو, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور صبر حق کی تلقین کرو اور صبر کی تلقین کرو. آپ دیکھیں یہ کس کی طرف پہلو میں نے لا کے رکھا اس آیت کو, قرابت اور رشتہ داری والی زندگی کو کامیاب کرنا ہو تو اپنے اہل و عیال میں, اپنے قرابت داروں میں مرنے کے وقت وصیت ہو, ضروری نہیں کہ مرتے ہی وقت ہو, جب بھی وصیت ہو, وصیت تو یہ کہتے ہیں ہر شب وصیت کرنی چاہیے انسان کو, تو خدا نے ایک معیار دے دیا, ضابطہ دے دیا, قانون دے دیا کہ اگر وصیت کرنی ہے تو صبر کی وصیت کرو, صبر کی تلقین کرو اور حق کی تلقین کرو. پھر وہی سوال اس میں بھی آتا ہے کہ بھائی تلقین تو صبر کی کر رہے ہیں, وہ تو سبھی کرتے ہیں مرتے وقت کہ بیٹا صبر کرنا, تو کیا یہ صبر کرنے سے یا حق کی تلقین کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے, مثلا میراث میں وہ فلاں کو دے دینا, فلاں کو دے دینا. اگر یہی مراد ہے حق سے, توجہ چاہتا ہوں, اگر حق سے مراد یہی لیتے ہیں اگر مسلمان کہ جس کا جو حق ہے, جس کا جو پیسہ بنتا ہے, جس کے جو حقوق بنتے ہیں وہ دے دیے جائیں اور اسی کی وصیت کی جائے تاکہ انسان خسارے سے بچ جائے قرآن کی آیت کے مطابق, تو پھر سوچ لو کہ پھر یہ تمہیں خسارے میں ہی ڈال رہی ہے یہ چیزیں. حقیقت یہ ہے کہ پھر تفسیر قرآن کی طرف, مفسر قرآن کی طرف چلا جائے تو پتہ چلے گا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے مراد حق یعنی ولایت امیر کائنات کی وصیت ہے. اب اگر دیکھیں دنیا میں جتنے بھی رشتہ داروں میں اختلاف, یہ وصیت میں اختلاف ہے, اس کا اصل مرکز یہ ہے کہ وہ ولایت امیر کائنات کے دائرے میں نہیں ہے. اگر ہم علی کی ولایت کے زیر سایہ اپنی اولاد کی تربیت کریں, وَأَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ بِحُبِّ عَلِي بْنِ أَبِي طالب کے ذیل میں اگر اپنی اولاد کی تربیت کریں تو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ اولاد جوان ہو کر باغی بن جائے, باپ کی نافرمانی کرے, کبھی نہیں ہو سکتا. مشکل یہ ہے کہ ہم اس کی تربیت دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کہ بیٹا نالائق نکل گیا, بعد میں کہتے ہیں کہ بیٹے نے وفا نہیں کی, بعد میں کہتے ہیں کہ بیٹا شادی کرنے کے بعد بگڑ گیا. عزیزان محترم, شادی کرنے کے بعد یا شادی سے پہلے یا جوانی میں یا لڑکپن میں بگڑ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں, وہ باپ ہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کی تربیت حب اہل بیت کے ساتھ, عشق علی کے ساتھ نہیں کی ہے. اگر عشق علی کے ساتھ تربیت کی ہوتی, اسے وصیت کی ہوتی روزانہ, دل میں حب اہل بیت اور بغض دشمنان اہل بیت ڈالا ہوتا تو کبھی بھی وہ نافرمان نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم, گفتگو سمیٹتا ہوا کہ زمانے کی قسم, اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو ان پہلوؤں کو اپنانا پڑے گا, اپنا شعار بنانا پڑے گا, ایمان لانا پڑے گا, عمل صالح انجام دینا پڑے گا. زمانہ ایسی چیز ہے کہ جس کے پیچھے آج ہم, میں آپ کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوں معذرت سے, چونکہ منبر پہ بیان کرنا ہے, عمومی بیان ہے, تو ایک عوام کے لیے ایک میسج ہے کہ ہمارے دو جملے ہیں جو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے. توجہ, زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. یہ زمانہ کیا کہے گا, یہ دو لفظ ایسا انسان کو, دو جملے انسان کو ایسا مجبور کر چکے ہیں کہ اس کے چکر میں وہ ایمان سے بھی مقابلہ کر بیٹھتا ہے, عمل صالح کے ٹکر میں بھی آ جاتا ہے. توجہ ہے نہیں, یعنی عمل صالح کو بھی چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑ دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. کچھ ایسی منزل آ گئی ہے کہ اب عمل صالح کو چھوڑنا, جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے, وقت ہو گیا ہے, اب سفر میں ہے, لیکن نماز اب سفر میں ٹرین سے اتر نہیں سکتے. حکم شریعت کیا ہے کہ آپ سفر میں سواری پر ہی نماز پڑھیں, لیکن اب کیا آتا ہے ذہن میں, زمانہ کیا کہے گا, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کہیں گے. تو اس کا مطلب اپنے اس واجب امر کے اوپر ہم نے زمانے کو حاوی کر دیا.
زمانہ ایسا چل رہا ہے لہٰذا ہم کو بھی ایسا چلنا چاہیے. زمانہ انگلش سیکھ رہا ہے, انگلش بولتا ہے, لہٰذا ہم کو بھی انگلش بولنا ہے. حاصل کر کے توجہ, انگلش بولنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن چونکہ زمانہ آج ماڈرن ہو چکا ہے تو ہمارے بچے بھی ماڈرن ہو, چاہے اس کی وجہ سے ہمارا دین, ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں, یہ قطعاً غلط ہے. ماڈرن بنے, کسی نے منع نہیں کیا, اسٹیٹس جتنا بلند کرنا ہو کریں, لیکن دائرہ شریعت میں ہو, دائرہ اسلام میں ہو, دائرہ شیعت میں ہو. اگر اس سے ہٹ کے ہے تو پھر وہ ماڈرن جہنم تک تو لے جا سکتا ہے, جنت تک نہیں لے جا سکتا. پھر عزیزان محترم, گویا دو چیزیں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو یہ زمانے کے محتاج بن کر رہ گئے, گویا انہوں نے زمانے کو اپنے اوپر حاوی کر دیا. گویا وہ زمانہ ان کے آگے آگے چل رہا ہے, وہ زمانے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن جانے قربان ہو خاندان رسالت پر, خاندان اہل بیت پر, کہ جو کبھی بھی زمانے کے محتاج نہیں ہوئے. زمانہ ان کا محتاج رہا ہے, وہ کبھی زمانے کے محتاج نہیں ہوئے. زمانہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آیا ہے, وہ کبھی زمانے کے پیچھے نہیں چلے ہیں. اور دنیا کو یہ تعلیم دی ہے کہ زمانے کے پیچھے پیچھے نہ چلنا, زمانہ کو اپنے پیچھے رکھنا. ایسا نہ ہو کہ زمانے کو اپنے اوپر حاوی کر لو, خود پر محتاج کر لو, خود کو اتنا محتاج بنا دو زمانے کا کہ تمہارے ہاتھ سے دین و شریعت نکل جائے, عمل صالح نکل جائے, ایمان نکل جائے, اور تم زمانے میں گھر کے رہ جاؤ. عزیزان محترم, نہیں, یہ پیغام اہل بیت ہے کہ زمانے کے محتاج نہ بننا. اب سوال یہاں پر آتا ہے, زمانہ ہے کیا چیز؟ آپ دلیل پوچھیں گے کہ بھائی کیا دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام زمانے کے محتاج نہیں ہیں اور کائنات کے ہم لوگ زمانے کے محتاج ہیں, زمانے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, اہل بیت زمانے کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں. کیا دلیل ہے جو آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اہل بیت زمانے کے محتاج نہیں ہیں؟ تو عزیزان محترم, دعویٰ بلا دلیل نہیں ہوتا. دلیل بھی ہے. دلیل یہ ہے, ایک نقلی ہے ایک عقلی ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں زمانہ ہوتا کیا ہے. توجہ, زمانہ لہجے کو کہتے ہیں, لہجہ بدل گیا, ایک لہجے سے دوسرے لہجے میں چلے گئے, یہ زمانہ ہے. گزرا ہوا زمانہ ماضی بن جاتا ہے, موجودہ زمانہ حال رہتا ہے, آنے والا زمانہ مستقبل رہتا ہے. اب یہ زمانہ جو ہے اگر یونٹ کی شکل میں ہے تو ایک لہجے کا ہوا, سیکنڈ کی شکل میں ہے تو جتنی مدت سیکنڈ کی ہے. گویا زمانے میں بھی تطور ہے, مراحل ہیں. ایک یونٹ, اس سے بڑھا تو سیکنڈ, اس سے بڑھا تو منٹ, منٹ 60 منٹ ہو گئے تو گھنٹہ بن گیا, گھنٹے اگر 24 بن گئے تو دن بن گیا, دن اگر ہفتے کی شکل میں اختیار کر لیا, ہفتے نے مہینے کی شکل میں اختیار کر لیا, مہینے نے سال کی شکل میں اختیار کر لی, آہستہ آہستہ مل کر سال بن گئے, سال مل کر صدی بن گئی. گویا زمانہ چلا کس چیز سے؟ ایک یونٹ سے, جو سیکنڈ سے بھی ادنا درجہ ہوتا ہے. یہ زمانہ ہے, لہجہ ہے. عزیزان محترم, یہ زمانے کی ترتیب ہے. سیکنڈ سے منٹ, منٹ سے گھنٹہ, گھنٹے سے دن, دن سے ہفتہ, ہفتے سے مہینہ, مہینے سے سال, سال سے صدی. لیکن سوال یہ ہوگا کہ یہ جو ترتیب وقت کی آپ بتا رہے ہیں یہ آئے کہاں سے؟ تو جواب ہوگا کہ نظام شمس, نظام قمر, نظام کائنات, نظام ارض و سما, جب یہ سب اپنے اپنے نظام پر چلتے ہیں تو یہ زمانہ وجود میں آتا ہے. جانے قربان ہو اہل بیت کی ذات پر کہ جو زمانے کے محتاج نہیں ہیں. کیوں محتاج نہیں ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ اگر زمانے کے محتاج ہوتے تو یہ زمانے کے بعد پیدا ہوتے, زمانہ ان کے بعد وجود میں نہ آتا. بھائی زمانہ ہے نظام شمس, نظام قمر, نظام ارض و سما. خدا نے آواز دی حدیث قدسی میں, لولاک لما خلقت الافلاک. اے محمد, اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو یہ افلاک خلق نہ کرتا, یہ افلاک خلق نہ کرتا. حدیث کے سامنے آواز دی, حدیث کے سامنے آواز دی, عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء. بھائی جو تحت الکساء ہیں ان کے صدقے میں یہ نظام شمس چل رہا ہے, یہ نظام قمر ہے, یہ نظام
में कौनो मका है। अब ये न कहना कि जमाना अहले बैत से है, भाई इनके सदक़े में जमाना पैदा हुआ है, न कि ये जमाने के पीछे चल रहे हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना इनके सदक़े में है, ये ज़माने के मोहताज नहीं हैं, ये ज़माने के से मजबूर नहीं हैं। अजीज़ान मोहतरम, जब सूरज का वजूद भी नहीं था, हिजाब इफ़्फ़त है, हिजाब इस्मत है, खिलकत आदम से लाखों साल पहले हिजाब इफ़्फ़त है, हिजाब इस्मत है, हिजाब तहरत है, हिजाब सदाकत है, 14 हिजाब हैं। सब में कई कई साल तक, कई कई हज़ार साल तक तस्बीह करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ ज़ात खुदा है, नूर नबी है, और उस नूर से निकलने वाले नूर अहले बैत है कि जो अल्लाह की मदह सना कर रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं। ये ज़माने के मोहताज नहीं हैं और ना ही ये मजबूर हैं अपनी मौत से। क्यों? क्योंकि ये अपनी मौत से मजबूर होते तो सरो तन में जुदाई के बाद नौ के नेज़ा पर सूरह कहफ की तिलावत करते हुए नज़र ना आते। मैंने आपकी ज़हमत तमाम की। ये अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम वो नमूने अमल हैं कि जहाँ पर हमारा ईमान भी कामयाब होता है, हमारा अमल भी कामयाब होता है, गोया ये हमारी ज़िंदगी का हर पहलू कामयाब हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सोच रहा था कि किसके मसाइब पढ़ूं, लेकिन आने से पहले एक जुमला जहन में आया कि ये जो 40 है, आप गौर करेंगे 40 में मोमिनीन ज़्यादा गिरिया करते हैं, मोमिन व मोमिनात ज़्यादा गिरिया करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी एक ख़ास वजह यह है कि 40 के दिन ही बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को रोने पर ताज़ियाने नहीं लगे हैं, रोने, खुल के रोने का मौका मिला है। क्योंकि 3 ख्वाहिश की थी ना, कि या एक तो ये कि मेरे तबर्रुकात को वापस कर दो, दूसरे ये कि मेरे लिए एक घर को खाली करवाओ जिसमें मैं अपने भाई हुसैन पर रो सकूं, तीसरा ये कि मुझे मदीने तक पहुंचाने के लिए मुझे किसी का सहारा दो, कोई ऐसा शख्स हो। 2 तो कबूल कर लिए थे शर्त, और बीबी ज़ैनब ने शर्त रख के ये बता दिया था कि जो शर्त रखता है वो हावी होता है, वो कामयाब होता है, वो नाजे होता है, वही कामयाबी की मंजिल पर आता है। जो शर्त को मानने पर मजबूर हो वो कामयाबी की मंजिल पर नहीं होता। करबला में फ़तह अगर हासिल की है तो इमाम हुसैन ने हासिल की, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी शर्तें मनवा कर फ़तह हासिल की है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, घर खाली करवाए गए, बीबी ज़ैनब ने सबको पुरसा दिया, सबको पुरसा दिया, गिरिया किया। अल्लाह अकबर, ये आंसू जो हमारे अश्कों से जारी होते हैं, हमारी आंखों से जारी होते हैं, ये अश्क बड़ी कीमत है, इसकी बड़ी अज़मत है। अगर वाक़यान हमें एहसास हो जाए कि ये आंसू कितनी कीमत रखता है, तो हम अकेले में मजलिस में तो रोते ही हैं, तन्हा भी कभी इमाम हुसैन का नाम आ जाए या मसाइब आए तो हमारी आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, आगा मेहदी माज़ंदरानी कहते हैं कि एक आलिम दीन, बुज़ुर्ग आलिम दीन, सिर्फ इस रिवायत को, इस वाक़े को मैं नक़ल इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे अश्क की अहमियत वाज़े हो सके कि हम जो रोते हैं इसकी अहमियत क्या है। मेहदी माज़ंदरानी कहते हैं कि एक आलिम दीन, बुज़ुर्ग आलिम दीन सोए। जब सोए तो ख्वाब में उन्होंने देखा, अपने आका व मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। हालत ये है कि पेशानी पे तीर लगा हुआ है, होंठ ज़ख्मी है, सर से खून जारी है, लबे मुबारक से खून जारी है, कान से खून जारी है, सीना छलनी है, पूरा जिस्म तीरों से पैवस्त है। एक मर्तबा जैसे ही उन बुजुर्ग आलिम दीन ने ये देखा, घबरा गए, फ़ौरन ही बढ़कर पूछना चाहते हैं कि मौला ये क्या हुआ आपके साथ। जैसे ही बढ़ना चाहते हैं, उस आलिम दीन, बुजुर्ग आलिम दीन की आँख खुल गई। जैसे ही आँख खोली, पूरे दिन तड़पते रहे, या हुसैन
یا حسین کی صدا بلند کرنے لگے، روتے رہے۔ عزاداروں، تاریخ نے بتایا، مہدی مازن درانی لکھتے ہیں کہ روتے روتے پھر دوسری شب آئی، اور پھر جب دوسری شب آئی پھر خواب میں پھر سو گئے وہ عالم دین۔ اب انہوں نے پھر خواب میں دیکھا، اپنے آقا مولا حسین کو دیکھا، اور کیا دیکھا کہ اب امام حسین کا جسم بالکل صحیح و سالم ہے، نہ سر سے خون جاری ہے، نہ جسم پہ کہیں تیر لگا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی یہ منظر دیکھا، جب وہ عالم دین بڑھ کر کہتے ہیں آقا یہ کیا ہے؟ کل میں نے خواب میں دیکھا تھا تو آپ کا جسم چھلنی تھا، آپ کے جسم پر تیر پیوست تھے، آپ کے پیشانی سے خون جاری تھا۔ اے میرے مولا، اب دیکھ رہا ہوں تو صحت و سلامتی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، کہیں سے خون جاری نہیں ہے، جسم پہ کہیں تیر پیوست نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا مولا نے کہا اے عالم دین، اے میرے چاہنے والے، کل جو تو نے خواب دیکھا وہ بھی درست تھا، آج جو تو خواب دیکھ رہا ہے وہ بھی درست ہے۔ کہا مولا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ کل کا خواب وہ تھا جو تجھے بتا رہا تھا کہ حسین بہت زخمی ہے، حسین کا دل چھلنی ہو چکا ہے، حسین نے کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑے لاشے کو جمع کر کے خیمہ گاہ تک لانے کی کوشش کی ہے، اس کا زخم میرے سینے پر ہے، کبھی علی اصغر کے سے شعبہ تیر کا زخم میرے سینے پر ہے۔ اے عالم دین، تو نے جتنے بھی خواب دیکھے وہ درست تھے، وہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آقا تیرا مولا بڑا زخمی ہے، لیکن آج کا خواب تجھے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تیرے آنسو اتنے عظیم ہیں کہ ہمارا جسم صحیح ہو چکا ہے۔ مہدی مازن درانی کہتے ہیں کہ وہ کیا منزل ہے؟ کہا کہ روایت ملتی ہے کہ جب بھی کوئی مجلس برپا کرتا ہے، مصائب میں سامعین ذاکر آنکھوں سے اشک جب بہاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک دکھیاری ماں ہے جو ہر ایک سامعین کے، ہر ایک عزادار کے قریب جاتی ہے، اپنے رومال کو بڑھا کر کہتی ہے یہ آنسو مجھے دے دو، میرے حسین کا مرہم ہے۔ کبھی آپ کے پاس آتی ہے، اپنے رومال میں مومنین و مومنات کے اشک کو جمع کرنے کے بعد یہ بی بی امام حسین کے قریب جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا حسین، میں تیرے لیے مرہم لے آئی، اور اس مرہم زخم پر میری ماں اس آنسوؤں کو جب بکھیرتی ہے، میرے آنسوؤں کو ڈالتی ہے۔ آج جو شفا یاب دیکھ رہا ہے وہ تم آنسوؤں کی، تم عزاداروں کے اشک سے شفا ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ منزل ہے۔ ہاں عزاداروں، ہم روتے ہیں، یہ شرف ملا ہے ہمارے آنسوؤں کو، ہم روتے ہیں، ہمیں تماچے نہیں مارے جاتے، ہم روتے ہیں، ہمیں کوئی گھڑکیاں نہیں دیتا، ہم روتے ہیں، ہمیں کوئی ڈانٹتا نہیں ہے۔ عائشہ میں غریبہ سکینہ رو رہی ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی بالیاں کھینچ رہا ہے، ارے زینب روتی تھی، درے مارے جا رہے تھے۔ لیکن عزیزان محترم، وہ 40 کا دن کہ جس دن بی بی زینب نے کھل کر رونا شروع کیا، مسائب پڑھے، وہ مسائب کیا تھے سنیں گے؟ مسائب بس اتنے ہوتے تھے، ایک بی بی کہتی تھی واہ حسینہ، سارے خواتین گریا کرتی تھی، دوسری بی بی کہتی تھی واہ علی اکبرہ، تیسری بی بی کہتی تھی واہ علی اصغرہ۔ ہاں عزیزان محترم، سارے تبرکات تو نہیں آئے، لیکن ایک گٹھری آئی۔ وہ ایک گٹھری کون سی تھی سنیں گے؟ وہ ایک گٹھری جس میں بیبیوں کی چادر تھی۔ عزیزان محترم، شہزادی زینب نے وہ گٹھری کھولی، جیسے ہی چادر اٹھائی، کہا بھابی میرا باپ، یہ آپ کی چادر آ گئی، یہ لو ام لیلا، یہ آپ کی چادر آ گئی۔ تمام بیبیوں کو چادر دی۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹی سی چادر نکلی، جیسے ہی چھوٹی سی چادر نکلی، جناب ام رباب آگے بڑھی، اس چادر کو لیا اور تیزی سے زندان شام کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی بڑھی، خواتین نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنی بیٹی کو چادر دینے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، ختم و دعا، مجلس تمام
تمام عزیزان محترم، کربلا کسے کوفے سے شام یہ غمناک منظر جھیلتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے ایک دن وہ آیا جب رہائی ملی ام رباب سکینہ کے قبر پر لپٹ گئی۔ روایت کہتی ہے کہ جب رہائی ملی زینب نے کہا اے بھابی ام رباب چلو رہائی مل گئی۔ ایک مرتبہ گلے لگ کر کہا میں رہائی لے کر کیا کروں گی، رہائی پا کر کیا کروں گی، مدینے جا کر کیا کروں گی، میرا سہاگ کربلا میں اجڑ گیا، میرا بیٹا علی اصغر کربلا میں مارا گیا، میری بیٹی سکینہ یہاں ہے، مجھے اپنی بیٹی سکینہ کے پاس رہنے دو، میں مدینہ جا کر کیا کروں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔